پاکستان کا جوہری پروگرام اپنے دفاع کے لیے ہے، جارحیت کے لیے نہیں۔ بھارت کے ساتھ کشیدگی میں ایٹمی جنگ کا اندیشہ پیدا نہیں ہوا اور انشاءاللہ ہوگا بھی نہیں۔ بھارت نے پہلگام واقعے کی غیر جانبدارانہ عالمی تحقیقات کی پیشکش کا مثبت جواب دینے کے بجائے جارحیت کا راستہ اختیار کیا۔ پاکستان نے اپنے دفاع کا حق استعمال کرتے ہوئے کارروائی کی۔ ہم نے پوری طاقت کے ساتھ جواب دیا اور دشمن کو سبق سکھایا۔ جدید ٹیکنالوجی اور مہارت کو بروئے کار لاتے ہوئے بھارت کو روایتی جنگ میں شکست دی۔ وطن عزیز کا دفاع اور تحفظ ہماری ذمہ داری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اڑان اوورسیز پاکستانی اسکالرز پروگرام کے شرکاء سے خطاب۔ ٹیم ورک، عوامی خدمت اور کارکردگی پر یقین رکھتا ہوں۔ کارکردگی کی بنیاد پر جانچ کا پیمانہ ہی نئی تبدیلی ہے۔ عوامی خدمت سے ہی ہم اپنا سر فخر سے بلند کر سکتے ہیں۔ چیلنجز پر قابو پانے کا کٹھن سفر طے کیا ہے۔ اداروں میں اصلاحات کا عمل آگے بڑھا رہے ہیں۔ کرپشن اور سفارش کلچر ختم کر کے میرٹ اور شفافیت کو فروغ دیا ہے۔ ایف بی آر میں ڈیجیٹلائزیشن نے حقیقت کا روپ دھار لیا۔ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے صرف ایک شعبے میں محاصل 12 سے 50 ارب روپے ہو گئے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ مؤثر اقدامات سے اقتصادی شعبے میں اشاریے بہتر ہوئے۔ نوجوانوں پر سرمایہ کاری ترجیح ہے۔ سمر اسکالرز پروگرام میں ملک کے ہر کونے سے پروگرام میں نوجوانوں کی نمائندگی ہے۔ شرکاء کو گورنر سے متعلق امور سمجھنے کا تجربہ ہوگا۔ نوجوانوں کا حقیقی تجزیہ اور فیڈ بیک حکومتی نظام کی بہتری کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ وزیر اعظم۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا دورہ بحرین۔ منامہ میں بحرینی ہم منصب شیخ راشد بن عبداللہ الخلیفہ سے ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور اور سیکیورٹی تعاون پر تبادلہ خیال۔ انسداد دہشت گردی، انسانی اسمگلنگ اور منشیات کی روک تھام کے حوالے سے گفتگو۔ سیکیورٹی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ مظفر آباد میں ڈی جی آئی ایس پی آر اور آزاد کشمیر سول سوسائٹی کی خصوصی نشست۔ پاکستان اور کشمیر کو دنیا کی کوئی طاقت جدا نہیں کر سکتی۔ بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے پر پاک فوج کا خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ کشمیری عوام کا پاک آرمی سے محبت کا انوکھا اظہار۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کو کشمیری ثقافتی لباس پیش۔ اپنے پاکستان پہ فخر کرتی ہوں۔ میں شہیدوں کی اولاد ہوں۔ 1947 کی جنگ میں میرا پورے کا پورا خاندان شہید ہے۔ میرا لہو پاکستان کی جڑوں میں ہے۔ میں یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر ماں باپ کی اولاد اتنی لائق ہو کہ ماں باپ کا صدقہ جاریہ بنے۔ قربانی اور حب الوطنی کی عظیم مثال۔ وطن پر 2 جوان بیٹے قربان کرنے والی دنیا پور کی باہمت ماں کا حوصلہ اور ایثار پوری قوم کے لیے مشعل راہ۔ شہادت ہمارے لیے فخر ہے، شکست نہیں۔ جذبہ حب الوطنی سے سرشار اس ماں کا دشمن کو 2 ٹوک پیغام۔ میرے بیٹے شہید ہوئے مگر میرا سر فخر سے بلند ہے۔ ہم ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار ہیں۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی صدارت میں سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس۔ سروس رولز 2025 کا مسودہ منظور۔ ضابطہ اخلاق میں ترامیم کے معاملے پر مزید غور درکار ہے۔ انکوائری کے طریقہ کار پر بھی مزید مشاورت کی جائے گی۔ آرٹیکل 209 کے تحت ججز کے خلاف دائرہ 24 شکایات کا جائزہ لیا گیا۔ 19 شکایات متفقہ طور پر خارج، 5 شکایات کو مؤخر کر دیا گیا۔ اعلامیہ۔ معیشت ترقی کی راہ پر گامزن، ہمیں اپنے اسلاف کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ غزہ میں اسرائیل کی بربریت سب کے سامنے ہے۔ اقوام عالم غزہ میں اسرائیلی مظالم رکوانے کے لیے اقدامات کریں۔ خواتین کے حقوق کے حوالے سے پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا لاہور میں تقریب سے خطاب۔ پی ٹی آئی دور میں معیشت کو شدید نقصان پہنچا، ملک کو ایک بار پھر ترقی کی راہ پر گامزن کر دیا ہے۔ آج پاکستان اسٹاک ایکسچینج ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے۔ عوامی فلاح حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ بھارتی جارحیت کے خلاف پاکستان کو تاریخی فتح ملی۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کا شیخ پورہ میں تقریب سے خطاب۔ خیبر پختونخوا حکومت کی اکثریت جعلی ہے، خواہش ہے صوبے میں مثبت تبدیلی آئے۔ خیبر پختونخوا مزید سیاسی کشمکش کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کی پشاور میں نیوز کانفرنس۔
खैबर पख्तूनख्वा कुदरती वसाइल से माला माल, नौजवान बासलाहियत और मेहनती नौजवानों को आगे बढ़ने के मौके फराहम किए जा रहे हैं। सूबे में सनती तरक्की पर तवज्जो दे रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। सूबे को महफूज तरीन जगह बनाएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का पेशावर में तकरीर से खिताब। गजा में रात भर इसराइल की बमबारी, ताज़ा हमलों में मजीद 79 फ़लस्तीनी शहीद, 180 जख्मी। शहीद होने वालों में खराक के मुंतजर 30 अफराद भी शामिल। गजा सिटी पर इसराइल के फ़ज़ाई हमलों में 10 से ज़्यादा अफराद शहीद। मगरबी किनारे के मुख्तलिफ इलाकों में काबिज़ फ़ौज की छापामार कार्रवाइयाँ, मुतअद्दिद फ़लस्तीनी गिरफ्तार। रमल्ला में यहूदी आबादकारों के हमले में अमरीकी शहरी समेत 2 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अमरीका का अपनी शहरी की हलाकत पर तहक़ीक़ात का मुतालबा। इसराइल और हमास के दरमियान दोहा में बिलवास्ता मुज़ाकरात जारी। अमरीका, कतर और मिस्र फ्री कैन के दरमियान सालिसी की कोशिशों में मसरूफ़। मुज़ाकरात में कैदियों का तबादला और गजा में इमदाद के दाखिले के तरीक़ेकार पर बात होगी। और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मानसून बारिशों का तीसरा स्पेल 17 जुलाई तक जारी रहेगा। लाहौर, गुजरांवाला और सियालकोट समेत दीगर शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। डीजे खान, बलूचिस्तान, कोहिस्तान, चित्राल, सवात के मकामी बरसाती नदी नालों में तुग़यानी का खतरा। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों, मरी, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग का खतरा।